اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الہی معاف کر جرم و گناہ سرکار دا صدقہ. الہی معاف کر جرم و گناہ سرکار دا صدقہ. مکی مدنی عربی احمد مختار دا صدقہ. تو پھیلے ابو بکر صاحب عمر ہوشیار دا صدقہ. عثمان جامع القرآن حیدر کرار دا صدقہ. تو پھیلے پاک بی بی فاطمہ انوار دا صدقہ. الہی رحم فرما توں حسن دلدار دا صدقہ. علی اکبر علی اصغر شیر خار دا صدقہ. الہی بخش دے ساکوں حسینن یار دا صدقہ. شہید کربلا قاسم میٹھے من ٹھار دا صدقہ. تو پالی لاج بے قصدی محمد یار دا صدقہ. سونے پاک زین العابدین بیمار دا صدقہ. تمام اصحاب احمد دے تے آلت ہار دا صدقہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وکانوا یتقون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اور ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ کی بے حد بے پناہ لا تعداد حمد و ثنا، اور سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، حاضرین مکرم و سامعین محتشم، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات مکرم، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے اللہ کے ولیوں کی پہچان، اللہ کے نیک بندوں کی معرفت۔ عزیزان مکرم، آج کے اس پرفتن دور میں اللہ کے ولیوں کی پہچان مشکل ہے، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پرفتن دور میں رہتے ہوئے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ہمیں اس کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر بھی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ کی پہچان ہم کیسے کریں؟ تو عزیزان مکرم، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نیک بندوں کی، اپنے ولیوں کی چند نشانیاں، چند علامات ذکر کی ہیں۔ اگر
ہم ان نشانیوں اور ان علامات کے ذریعے اگر ہم اس کے نیک بندوں کو پہچاننا چاہیں، ان کی معرفت کرنا چاہیں، تو یقیناً ان نشانیوں اور ان علامات کے ذریعے پہچان ہو سکتی ہے۔ ان علامات کے ذریعے، ان نشانیوں کے ذریعے ہم اللہ کے ولیوں کو پہچان سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے ولیوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا دل ایمان سے سرشار ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ہوا میں آپ کو اڑتا نظر آ جائے، اگر کوئی شخص آپ کو دریا کے پانی پر چلتا ہوا نظر آ جائے، اگر کوئی شخص آپ کو آگ میں ٹہلتا ہوا نظر آ جائے، لیکن اس کے دل کے اندر اگر ایمان نہ ہو، اگر وہ مومن نہ ہو، اگر ایمان والا نہ ہو، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ الذین آمنوا، کہ اللہ کے ولی کے نشانی یہ ہے، اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا۔ اگر کوئی شخص جس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نیک لوگوں کے لیے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور ایمان سے مراد کیا ہے؟ آپ پڑھ کر دیکھ لیں ایمان مفصل کو، ایمان مجمل کو۔ جو کچھ ایمان مفصل میں، ایمان مجمل میں مذکور ہے، ان سب پر ایمان رکھنا یہ ایمان سے مراد ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اپنے نیک بندوں کی، اپنے ولیوں کی نشانی بتائی، علامت بتائی، فرمایا کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ متقی ہوگا، وہ پرہیزگار ہوگا، اس کے اندر تقوی ہوگا، اس کے اندر عاجزی ہوگی۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کہتا ہے فلاں اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج اس کے اوپر فرض ہے لیکن حج نہیں کرتا، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، متقی نہیں ہے، تقوی اس کے اندر نہیں ہے، تو اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ کے ولی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر تقوی ہو، اس کے اندر پرہیزگاری ہو، اس کے اندر عاجزی ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اور عزیزان مکرم، اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر جو اللہ کے ولی کی نشانی ہے، جو اللہ کے ولی کی علامت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جس کو دیکھنے سے، جس کی زیارت کرنے سے اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے کہ جب اس کے چہرے کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، جب اس کی زیارت کی جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، تو یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آپ سے پوچھا گیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اولیاء اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ اولیاء اللہ کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، جن کو دیکھنے سے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جن کی زیارت کرنے سے اللہ کی یاد آ جائے، میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کا ہم نشین ہو جاتا ہے تو اللہ کے نیک بندے اپنے ہم نشینوں کو اللہ کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندوں کا قرب حاصل کرتے ہیں تو جب اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں انسان آ جاتا ہے، پھر اللہ کے وہ نیک بندے، اللہ کے وہ ولی، اللہ کے ان بندوں کے اندر اللہ کے ذکر کو اجاگر کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو ذکر میں مصروف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس انسان آتا ہے تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، انسان خود اللہ کے ولی کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ایسے کسی شخص کو زیارت کرو کہ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہو، جسے دیکھ کر تمہیں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہو، پھر سمجھو کہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ اسی طرح حضرت جموح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، میرے پاک رب نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ولی ہوتے ہیں، جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے ولی کی یہ نشانی ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے چرچے دنیا والوں کے سامنے کرتا ہوں۔ وہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، لوگوں کے سامنے میرا نام لیتا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پھر میں اس کے چرچے کرتا ہوں، لوگوں کے اندر ان کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو ڈال دیتا ہوں۔ تو عزیزان مکرم، یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کے ولیوں اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی معرفت کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی معرفت اور ان کی پہچان نصیب فرمائے اور ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔